لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں شریک تھے۔ نماز کے لیے اذان کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ سیدنا محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ سیدنا محجن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ یعنی میں مسلمان ہوں، میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آؤ تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو اگرچہ تم نماز پڑھ چکے ہو۔ صحیح بخاری 180۔ لوگوں کو تو یہ خبر نہیں ہوگی نا کہ میں نماز پہلے پڑھ چکا ہوں۔ لوگ کہیں گے دیکھو مسجد میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، اور ایسے لوگ کہتے ہیں باقاعدہ۔ خطیب صاحب آئے تھے اور سیدھا سٹیج پر آئے اور تقریر کر کے چلے گئے۔ خطیب صاحب نے سفر میں مغرب عشاء اکٹھی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم آؤ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو، اور بے شک تم نماز پڑھ چکے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ وہاں فرض پڑھ کر آتے، خود نفل پڑھتے، پیچھے قوم نماز عشاء پڑھتی تھی، نماز عشاء پڑھتی تھی، آپ پڑھاتے تھے آ کر۔ گویا مسجد نبوی میں جو مرکز تھا مسلمانوں کا، صحابہ کا، نماز پہلے ہو جاتی تھی اور محلے کی مسجد میں نماز لیٹ ہوتی تھی۔ ثابت کیا ہوا؟ ایک وقت پر پورے شہر میں اذان دینے کا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سردار یوسف صاحب لگے ہوئے ہیں ڈنڈا اٹھا کر کہ ایک وقت پر نماز، اذان ایک وقت پر جماعت۔ سنیوں کو کہا ہے 5 منٹ مغرب کی نماز لیٹ اذان دو، شیعوں کو کہا ہے 5 منٹ پہلے کرو۔ میٹنگ ہوئی ہے ابھی، ہم سب کو بلایا ہوا، ہم مغرب کی اذان کیسے لیٹ کریں؟ اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، سورج غروب ہو تو ہم نے روزہ کھولنا ہے، یعنی روزہ کھول لیں اذان لیٹ دیں۔ واہ بھائی سبحان اللہ، تاکہ بڑا خوبصورت لگے گا ایک وقت میں نماز۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا چکے ہیں تو صحابی جا کر قوم کو نماز عشاء پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس کوئی نہ کوئی کام ایسا کرنا ہے نا، سیاست چلتی رہے۔ اگر کسی وجہ سے امام جماعت کروانے کے قابل نہ رہے، وضو ٹوٹ جائے، جماعت ہو رہی ہے، امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام بے ہوش ہو گیا، امام فوت ہو گیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے نا، فوت بھی ہو سکتا ہے امام۔ کتنے واقعات ہیں، سجدے میں گئے امام، دوسرے سجدہ ہی نصیب ہی نہیں ہوا، پہلے سجدے میں روح نکل گئی، تو امام کے پیچھے کھڑا مقتدی آگے بڑھے اور لوگوں کی نماز مکمل کروائے۔ نماز نہیں توڑنی سب نے، کہ امام صاحب نے توڑی ہے تو امام صاحب ہٹ گئے، تو پیچھے جو کھڑا ہوگا نا امام کے پیچھے، وہ فوراً مصلی سنبھالے، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ مصلی سنبھالے۔ اس لیے امام کے پیچھے 3 آدمی ایسے ہونے چاہیے جو نماز پڑھانے کے قابل۔
عمرو ابن میمون فرماتے ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا، اندر ہی چھپا ہوا تھا نا، یہاں لولو جو رافضی اور سنی بھی پہنتے ہیں، وہ پتھر فیروزہ، اسے فیروزہ کہتے ہیں، وہ اس لولو فیروز بابا شجاع الدین اس کا نام، ایران میں اس کی قبر ہے، اس کا وہ فیروزہ ہے کہ اس نے بابا شجاع بڑا بہادر تھا، عمر کو قتل کیا رضی اللہ تعالی، ان سے ہماری دوستی ہے۔ نماز میں اس نے خنجر چھپا رکھا تھا اور اس نے قاتلانہ حملہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے کھڑے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا، چل بھئی نماز پڑھا مسلمانوں۔ چند بندوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے کئیوں کو قتل کیا، آخر کمبل ڈال کر اسے پکڑا تو اس نے وہی خنجر اپنا مارا اور خودکشی کر کے مر گیا، حرام موت۔ تھا ہی مجوسی، مسلمان تو تھا ہی نہیں نا وہ۔ تو پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے تھے، آپ زخمی حالت میں اسے کیا، چل بھی آگے نماز پڑھا۔ تو ایسے امام کے پیچھے آدمی کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر جو بھی کھڑا ہوا ہو وہ پھر نماز پڑھائے گا۔ نماز سارے نمازی نہیں توڑیں گے، چند افراد اس امام کو اٹھا لیں گے، لے جائیں گے، چلو بھئی کہیں جو بھی مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری 3800 نمبر، 3700 نمبر۔ سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف منہ کر کے بیٹھتے۔ نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے امام کو بیٹھنا چاہیے۔ احناف کیا کرتے ہیں؟ مقتدیوں کی طرف منہ نہیں کرتے، ادھر منہ کر کے بیٹھتے ہیں، پھر ایسے یوں منہ ہوگا، ایسے بیٹھیں گے، یہ نمازی ہے تو ایسے بیٹھتے ہیں، اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ اور جو ایسے بیٹھتا ہے، صحیح بخاری میں آگے شاید آ جائے حدیث، شیطان کا حصہ اپنی نماز میں ڈال لیتا ہے۔ جگہ جگہ پر احناف نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی داہنی طرف سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی داہنی طرف سے، دائیں طرف سے مڑنا چاہیے۔ صحیح مسلم 708 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم اپنی نماز میں صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو، تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اپنی بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، دونوں طرف سے پھرنا چاہیے۔ اگر ایک طرف مقرر کرو گے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ شیطان کا حصہ مقرر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری 707۔ معلوم ہوا امام کو پھرنے کے لیے ایک طرف نہیں کرنا چاہیے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ 709۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو عورتیں سلام پھیرتے ہی کھڑی ہو کر چلی جاتی۔ آپ نے نماز ختم کی، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، آپ کے سلام پھرتے ہی عورتیں وہاں ذکر اذکار کے لیے نہیں بیٹھتی تھیں، چلی جاتی تھیں، اور آپ اور صحابہ رضی اللہ عنہم تھوڑی دیر بیٹھے رہتے تاکہ عورتیں اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے
اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے عورتیں گھروں میں داخل ہو چکی ہوتی تھیں، عورتیں گئیں۔ صحیح بخاری 850۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو کسی بھی کام میں۔ ابھی امام سیدھا منہ کیا تو میں نے پیچھے ہاتھ اٹھا لیا، ابھی امام نے نہیں اٹھائے، پہل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو پہلی دفعہ وہ کل ایک مغرب کی نماز میں دیکھا نا، ایک بندہ زور سے کہہ رہا تھا، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھی چودھری بشیر صاحب نے، وہ پیچھے کہا تھا یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیچارہ کبھی مسجد میں اہل توحید کی آیا تو پتہ لگے کہ ہر اذان اور تکبیر کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، 2 نفل ہیں۔ وہ بڑا پریشان تھا بیچارہ کل آ کے۔ فرمایا امام سے پہل نہ کرو، اور وہ پہل کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں بھی، چلو بھی اللہ اکبر۔ جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، وہ کہے اللہ اکبر، پھر ہم مقتدیوں کو چاہیے اللہ اکبر، امام کی تکبیر۔ اور جب امام وللضالین کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اس کے بعد کہو۔ جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو۔ ہم امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا، جان تو چھوٹے گی سلام کے بعد۔ کئی تیز نماز پڑھنے والے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ پھر امام سے پہلے سجدہ، امام سے پہلے سٹینڈ، امام سے پہلے سیٹ۔ سلام کیسے پھیرے گا جب تک امام نہ پھیرے؟ تو تسلی سے امام کے ساتھ رہو۔ جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح مسلم 415۔ ہر کام امام سے بعد کہنا ہے۔ امام نے وللضالین، وہ آمین بولے تو اس کے ساتھ پھر آمین بولو۔ ابھی وللضالین وہ کہہ کر سانس لیتا ہی نہیں ہے، پیچھے سے مدرسے کے طلبہ آمین دے مارتے۔ پھر وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پھر آمین بعد میں کہے گا، پھر اس کو دیکھ کر ایک چھوٹا بچہ پھر کہے گا آمین آمین۔ ہم پڑھتے تھے نا، جب میں نماز پڑھا رہا تھا کالج میں، ہاسٹل میں کالج، تو ایک پیچھے آ گیا ڈاکٹر نماز پڑھنے، اس نے دیکھا یہ کیا کہتے ہیں وللضالین، سب نے آمین، جو اہل حدیث تھے۔ اس نے کہا سمجھدار ڈاکٹر، کہتا آمین آمین آمین، تسلی سے سن لو، میں نے 3 مذاق کرتے ہیں دین سے، شریعت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو یہیں تک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔